یہ واقعہ میرے ماموں جان جو اب کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں ان کے ساتھ شہر بہاولپور میں پیش آیا۔ یہ 1970 کی بات ہے۔ ان دنوں ماموں جان CA کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ شہر بہاولپور کا قدیم علاقہ فرید گیٹ ہمیشہ سے پر رونق رہا ہے۔ رات کے وقت ماموں جان کچھ خریدنے فرید گیٹ آئے، مطلوبہ سامان لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ سردیوں کا دھند بھرا موسم تھا۔ رات کے کم و بیش 10 بجے سے زیادہ وقت تھا۔ فرید گیٹ سے نکلتے ہی ان کو سڑک کے کنارے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتی ہوئی ایک عورت جو کہ ایک برقع پوش تھی نظر آئی۔ ماموں جی نے موٹر سائیکل روک دی۔ عورت نے کہا، آپ کا احسان ہوگا، مجھے بغداد اسٹیشن پہنچا دیں۔ اس ٹائم کوئی گاڑی کوئی رکشہ نہیں تھا اور اس نے کہا کہ میرا جانا بہت ضروری ہے۔ ماموں جان کا گھر بغداد اسٹیشن سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، لہٰذا انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہہ دیا۔ وہ عورت ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد میلے والی گلی آ گئی۔ ماموں جان اس کو کہنے لگے کہ یہ میرا گھر ہے مگر میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، مگر عورت خاموش رہی۔ بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا اور سڑک سنسان ہوتی گئی۔ جو لوگ بہاولپور رہتے ہیں یا بہاولپور دیکھا ہوا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بغداد اسٹیشن پر خالی جگہ پر کوارٹر ہوا کرتے تھے اور آبادی نہ ہونے کے قریب تھی۔ بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر موٹر سائیکل روک کر ماموں جان نے کہا کہ لیجئے، آپ کی منزل آ گئی۔ وہ عورت بولی، وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کوارٹر ہے، وہاں اتار دیں۔ ماموں جان نے حامی بھر لی۔ 2 گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماموں جان کو یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پہ وزن بڑھ گیا ہے۔ ماموں جان بولے، میری بہن وقت نہیں، اکیلے رات کو نہ نکلا کریں۔ وہ عورت خاموش رہی۔ تیسری گلی میں ایک کوارٹر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عورت بولی، بس یہاں روک دو۔ عورت نیچے اتر گئی۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل موڑ کر سلام کر کے موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہا مگر یوں لگا جیسے ماموں کی موٹر سائیکل پر وزن بڑھ گیا ہو۔ موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، حتیٰ کہ موٹر سائیکل رک گیا۔ عجیب سی کیفیت میں ماموں جان نے کہا کہ یہ موٹر سائیکل کو کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ عورت بولی، یہاں آ کے آج تک کوئی واپس نہیں گیا۔ بڑی قسمت والا ہے تو کہ تیری ماں اس وقت تجھ پہ حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک رہی ہے۔ تیرے گلے میں جو تعویذ ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے، ورنہ اب تک میں تیرا خون سارا نکال چکی ہوتی۔ ماموں جان نے کپکپاتے ہونٹوں سے اعوذ باللہ کہا اور موٹر سائیکل کو ریس دی۔ موٹر سائیکل فراٹے بھرتی چل پڑی۔ بقول ماموں جان کے انہیں نہیں پتا کہ کیسے راستہ کٹا، کیسے گھر آیا۔ گھر آ کے زور زور سے دروازہ بجایا کہ سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھر جا کے کچھ حواس بحال ہوئے، گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا۔ بات سنتے ہی نانی اماں نے کہا کہ ہاں، کچھ دیر پہلے تمہارا خیال آیا کہ تم ابھی تک گھر نہیں آئے تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کے تمہارے تصور کر کے پھونکی۔ اس رات ماموں جان خوف کی وجہ سے سو نہ سکے۔ جب آنکھ لگتی ان کو لگتا کوئی ان کے پاؤں پہ انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اس ساری رات پورے گھر میں عجیب بے چینی اور خوف طاری تھا۔ صبح گھر والوں نے محلے کی عورتیں بلوا کر آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد کروایا تو گھر سے کچھ بے چینی ختم ہوئی۔ کچھ دن بعد ایک دوست کے ہمراہ میرے ماموں جان
دوبارہ اسی جگہ پر گئے۔ بغداد اسٹیشن پہنچتے ہی تیسری گلی میں اس کوارٹر کو دیکھنے گئے، مگر وہاں کوئی کوارٹر کا نام و نشان تک نہ تھا، کچرے کا ڈھیر تھا۔ ماموں کو بہت حیرت ہوئی، اور یہ واقعہ ماموں کو ہمیشہ سے یاد ہے۔